پری بجٹ سیشن میں حکومت سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو پری بجٹ سیشن میں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ نے ترجیحات کیا دی ہیں؟ کیا محترمہ نے ہمیں ترجیحات دی ہیں؟ کیا محترمہ نے پنجاب اسمبلی میں آ کے بتایا ہے کہ یہ ترجیحات ہیں نیکسٹ بجٹ کی مالی؟ اور اس وقت تو 25% بجٹ آپ کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ خرچ ہوئے. اور اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا خرچہ ہوا ہے اس کو نکال کے باقی جو ایلوکیشن ہے وہ وزیر اعلیٰ کی ثوابدیدی فنڈ میں چلی جائے گی اور اس فنڈ سے پھر وہ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ میں پیسہ خرچہ کرے گی. اسی وجہ سے انہوں نے جو اسٹیمیٹ لگایا, میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ عرض کی کہ اس اسمبلی کا خرچہ کرنے کی اور اتنے اخراجات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب آپ کیبنٹ سے 200 ارب روپیہ سپلیمنٹری گرانٹ میں لیں گے اس وقت آپ کو اس اسمبلی میں اجلاس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ ایک نالائق وزیر اعلیٰ ہے, یہ ان کے جو کرتا دھرتا ہے وہ نالائق ہیں جن کو 6 مہینے یہ پتہ نہیں پہلے چل سکا کہ 200 ارب روپیہ میں اور ضرورت پڑ گئے ہے. کیا ان کو اسٹیمیشن لگاتے وقت یہ ہوش نہیں آیا تھا کہ آپ 200 ارب روپیہ دوبارہ آپ کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے, ہمارا پیسہ ہے, آپ لے کے اپنے للے تللوں پہ لگا رہے ہیں. 1.5 ارب روپے کا آپ نے ہارس اینڈ کیٹل شو ابھی بھی شروع ہے. مجھے کوئی جسٹیفائی کر کے دے دے کہ اس ہارس اینڈ کیٹل شو جو لگ رہا ہے ایک جگہ پہ وہاں پہ یہ 10 دنوں میں 1.5 ارب روپیہ کیسے لگائیں گے؟ ان کو شرم نہیں آتی, ان کو حیا ان میں نہیں ہے. تو میں صرف آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ یہ پری بجٹ سیشن اس وقت ایک ڈھونگ مچایا ہوا ہے انہوں نے, اور اس ڈھونگ کے ذریعے عوام کا بھی خرچہ کر رہے ہیں. اور اس نالائق وزیر اعلیٰ کی کوئی ترجیحات نہیں ہے جو کہ یہ صحت, تعلیم اور ایگریکلچر اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ بات کرے کہ یہ بجٹ کی ہماری ترجیحات ہیں, ان پہ آپ اپنی تجویز دیں. تھینک یو ویری مچ. جی سوری, ہاں جی, ہاں جی. دیکھیں میری بات سنیں, اس میں ہم اپنی امینڈمنٹس لا رہے ہیں. ہماری ایک لیجسلیٹو کمیٹی بنی ہے ود ان ہماری اپنی اپوزیشن کی پارٹی, جس میں ہمارے جتنے بھی لا نوئنگ ہمارے ایم پیز ہیں اس میں وہ شامل ہیں. اور اس کا میں آپ کو ایک بتا دوں, یہ سارے جتنا بھی آپ ایک نظام کو کمپلیکیٹڈ کریں گے تو یہ پیسے کھانے کے طریقے ہیں. اب اس نے جو, اگر آپ غور سے دیکھیں, اس حکومت نے اگر کہیں پہ ڈرین سسٹم کے لیے ایک ڈرینیج گاڑی بھی منگوائی ہے نا جی, تو وہ بھی اس نے اپنے اس ترجیحات اور اس ترجیح پروگرامز میں اس نے فلیگ شپ پروگرام میں شامل کیا ہے. ہوتا کیا ہے, ایک آپ کے فلیگ شپ پروگرام ہوتے ہیں, ایک آپ کے انڈیویجول پروگرام ہوتے ہیں. اب ایک محلے کی نالی گلی بنانے کے لیے بھی آپ مریم نواز کا فوٹو ساتھ لگا دیں, اس کے نیچے ایک گلی بنی ہوتی ہے, گلی کے ساتھ ایک وہ کھڑا ہوتا ہے پانی کا سک کرنے والا, ایک ٹینک کھڑا ہوتا ہے, ساتھ محترمہ کا فوٹو ہوتا ہے, اور میرے خیال میں وہ کچھ ڈسٹ بن پہ بھی فوٹوز لگے ہوئے ہیں. یعنی مجھے یہ کسی نے بتایا, میں نے خود نہیں دیکھا ابھی, کہ وہ ڈسٹ بنس پہ بھی فوٹو لگے ہوئے ہیں. ان کو فوٹو لگانے جو نچلے لیول پہ اگر آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں لائکنگ ڈس لائکنگ بڑھے گی. کرائیٹیریا ہم اس میں اپنی امینڈمنٹ دیں گے, اس کے کرائیٹیریا کو ہم بنائیں گے کہ اس طرح کریں. ماننی تو انہوں نے نہیں ہے. جی بلاس. دیکھیں بات یہ ہے, بات یہ ہے, آپ کا جو پہلا کوشچن ہے اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ آج تک جتنے بھی سیاسی قیدی جیل کے اندر گئے ہیں
انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے خط بھی لکھے ہیں. عمران خان اس وقت ناجائز سزاؤں میں, ناجائز مقدمات میں انوالو ہیں. میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ جتنے خان صاحب پہ مقدمات ہیں کسی کی ٹیکنیکل اور اخلاقی اہمیت ہے ہی نہیں. آپ نے ایک شخص کو, آپ کے پاس طاقت ہے, اس طاقت کے ذریعے آپ نے ایک شخص کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے. کیا لوگ ان کے ساتھ ہٹ گئے ہیں؟ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہماری اہمیت عمران خان کی وجہ سے ہے. آج جو ہم ادھر بیٹھے ہیں ہم عمران خان کی وجہ سے, اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے بیٹھے ہیں. جب ہمارے خط لکھنے کا ٹائم آئے گا, جس طرح ہم مقابلہ کر رہے ہیں, میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا تھا کہ جن طاقتوں کا ہم عمران خان کی وجہ سے مقابلہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا لیڈر اندر بیٹھا ہے, وہ بھاگا نہیں ہے, وہ ڈیل کر کے نہیں گیا, یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں, جس وقت ہمارے خط لکھنے کی باری آئی تو ہم خان صاحب کی ہدایت پہ بھرپور طریقے سے خط لکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.